ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام تو آپ سب نے بہت سن رکھا ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کمپنی نے برے صغیر پر راج بھی خوب کیا، لیکن یہ کہانی شروع کیسے ہوئی یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ 16ویں صدی کے آخری سال ہے۔ دنیا کی 1/4 مصنوعات تیار کرتے صنعتی مرکز ہونے کے باوصف ہند سونا اگلتا ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران ہیں اور دنیا بھر میں امیر ترین ہیں۔ ادھر خانہ جنگی سے سنبھلتے زرعی ملک برطانیہ میں دنیا کی صرف 3% مصنوعات تیار ہوتی ہیں۔ یہاں ملکہ الزبتھ اول کی حکومت ہے۔ یورپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور اسپین تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ تاجروں کے روپ میں برطانوی قزاق ان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مہم جو برطانوی تاجر ریب فچ بحر ہند، میسوپوٹیمیا، خلیج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہند کی خوشحالی کی خبر دے چکے ہیں۔ ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے کہ برطانیہ واپسی سے پہلے انہیں مردہ تصور کر کے ان کی وصیت پر بھی عمل کیا جا چکا ہے۔ مشرق سے مسالہ جات کے حصول کے لیے لیونٹ کمپنی 2 ناکام کوششیں کر چکی ہے۔ فچ کی معلومات ایک اور مہم جو سر جیمز لینکاسٹر سمیت 200 سے زائد برطانیہ کے بااثر اور تاجر پیشہ افراد کو نیا راستہ سمجھاتی ہے۔ وہ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ سے ایک نئی کمپنی کے تحت مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ حاصل کرتے ہیں۔ نام تو اس کمپنی کے بہت ہیں، مگر معروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر ہوتی ہے۔ ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ولیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہند کی بندرگاہ سورت، جو کہ موجودہ انڈین گجرات ہے، اس پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا۔ بحر ہند میں برطانیہ کے تجارتی حریف ولندیزی اور پرتگالی پہلے ہی موجود تھے۔ تب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے 20 گنا بڑے دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً 1/4 آبادی پر براہ راست راج کرنا ہے۔ تب تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی۔ سرمایہ میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا۔ اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے تھے۔ حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان، ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال اور خاص دنوں میں جانوروں کا ذبح حکمن بند اور کئی ناجائز محصولات ہٹا چکے تھے۔ سڑکیں، کنویں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے۔ وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج کا حکم تھا۔ فریادیوں کی داد رسی کے لیے محل کی دیوار سے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی۔ عالمی شہرت یافتہ مورخ ولیم ڈیل ریمپل کے مطابق جلد ہی ہاکنز کو ادراک ہو گیا کہ مغلوں کی 40 لاکھ فوج ہوتے ہوئے ویسی جنگ و جدل کی گنجائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میں رواں تھی۔ یہاں ضرورت تھی اشتراک کی۔ مغل بادشاہ کی اجازت کی۔ ہاکنز افغان معزز شخص کے روپ میں مغل دارالحکومت آگرہ 1 سال میں پہنچے۔ تجارت کے لیے جہانگیر کی رضا حاصل کرنے میں نیم خواندہ ہاکنز ناکام رہے۔ تب رکن پارلیمان اور سفارتکار سر تھامس رو کو شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا گیا۔ رو 1615 میں مغل دارالحکومت آگرہ پہنچے۔ بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے۔ جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں تھے۔ رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی، بادشاہ تجارت کی بجائے اسے گھوڑوں، فن پاروں اور شراب کی جانب لے جاتے۔ بمشکل 3 سال کی ترغیب کے بعد ہی رو کامیاب ٹھہرے۔ جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو برِ صغیر کی بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا، مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا؟ طے پایا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا۔ کمپنی کے تاجر مغلوں کی خوشنودی سے ہند سے سوت، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے، بیرون ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ کمپنی کی سرمایہ داری کی بنیاد مرکنٹائل سرمایہ داری پر تھی۔ کمپنی جو چیز خریدتی معاوضہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی، جو وہ 1621 سے 1843 تک غلاموں کو جزائر، اسپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلز دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے 9 آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی اسلحہ سے لیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی۔ رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے، مگر 17ویں صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نبردآزما ہوئے۔ سن 1681 میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلڈ سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بھانجے نواب شائستہ خان کے اہلکار ٹیکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں۔ چائلڈ نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے خط لکھا۔ چنانچہ 1686 میں لندن سے ایک بڑا بحری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا، جس میں 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 فوجی سوار تھے۔ ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہٰذا جنگ میں مغل فاتح رہے۔
تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کو مغل فوج سے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں 5 فیکٹریوں کو تہس نہس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا۔ سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلاک کر دیا گیا۔ کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ تاج برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مذمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1619 میں کمپنی کو معاف کر دیا۔ 17ویں صدی کے اواخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برتن خریدتی تھی۔ اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھیں جن کی چین کو ضرورت ہو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بنگال میں پوست کی کاشت اور صوبے بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے افیم تیار کرنا شروع کی اور اس افیم کو چین سمگل کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک چین میں افیم کا بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں افیم کا استعمال بڑھایا۔ افیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برتن بھی خریدے اور نفع بھی کمایا۔ جب چینی حکومت نے افیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو افیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حقارت آمیز شرائط پر کئی معاہدے کیے۔ اس سے ضائع ہونے والی افیم کا معاوضہ وصول کیا۔ اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے۔ ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریہ کو احتجاجاً ایک خط لکھا گیا کہ وہ افیم کی تجارت کو روکنے میں مدد کریں تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ سن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے۔ کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی جسے یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برتری حاصل ہو گئی۔ یہ چھوٹی مگر مؤثر فوج مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی۔ 1756 میں نواب سراج الدولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کے حکمران بن گئے۔ مغل حکومت کو 50% آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی۔ بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، سٹیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی اور صنعتی سامان برآمد کر کے خوب کماتے تھے۔ کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی۔ نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں۔ حکم عدولی پر نواب نے کلکتہ پہ حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے پر اپنے قبضے جما لیے۔ قیدی انگریزوں کو فورٹ ولیم کے تہخانے میں قید کر دیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو جو حکمران بننے کی تمنا دل میں چھپائے ہوئے تھا ساتھ ملا لیا۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے درمیان مقابلہ ہوا۔ توپوں کی کثرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتح یاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا۔ انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے۔ یوں ہند میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا۔ جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ولندیزی فوج سے مدد لی۔ سن 1759 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لادا۔ وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروخت کرنے لگے۔ مورخ، نقاد اور صحافی باری علیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے۔ مہذب دنیا میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا۔ یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی۔ ہندوستان کی دوسری صنعتوں کی نسبت پارچہ بافی کی صنعت کو کمال حاصل تھا۔ ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے، شال، دوشالے، ململے اور چھینٹیں برآمد کی جاتی تھیں۔ ریشم، کمخاب اور زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا۔ 18ویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر 2.5 لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی۔ جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی۔ کمپنی کی فوج نے اگلے 50 برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں کمپنی کے باج گزار مقامی حکمران حکومت کرنے لگے۔ بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی۔ عوام مجبور تھے۔ اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی۔ لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق 26 لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے۔ اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی۔ مورخ سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان زد عام تھی، خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔
मौरख डॉक्टर मुबारक अली ने अपनी तहरीर आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखा है कि सन 1848 में रक्स और सुरूर की महफिलों में दाद ऐश देने वाले इस कमाश के नाकारा सलातीन की तादाद 2104 तक जा पहुंची। शाह आलम के बेटे अकबर भी जिनसी जुनून में अपने बाप से कम न थे। 18 साल की उम्र में वो 18 बीवियों के शौहर थे। 18वीं सदी में जनूबी इलाकों में 1769 से 1773 तक कहत से बिहार से लेकर बंगाल तक का इलाका मुतासिर हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक इस कहत से 1 करोड़ अफराद जान की बाजी हार गए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी भूख की वजह से हलाक हुई। मौसमी हालात तो रहे एक तरफ, कंपनी के भारी टैक्स ही से देही आबादी कंगाल हो गई थी। नोबेल इनाम याफ्ता मईशतदान अमर्त्य सेन के मुताबिक बंगाल में आने वाला कहत कुदरत नहीं इंसान का पैदा करता था। तनाजात में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फौजी मकामी हुक्मरानों को किराए पर फराहम करती थी, लेकिन उन फौजी अखराजात से वो जल्द ही कंगाल हो जाते और अपनी हुक्मरानी खो बैठते थे। यूं कंपनी अपने कब्जे में इजाफा करती जाती। कंपनी ने इंसानी अलमियों से भी फायदा उठाया। बंगाल के कहत में चावल जो 1 रुपए में 120 सेर मिलता था, 1 रुपए में सिर्फ 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अफसर ने इस तरह 60,000 पाउंड मुनाफा कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौर में 34 मरतबा कहत पड़ा। मुगलों के दौरे हुकूमत में कहत के जमाने में लगान यानी टैक्स कम कर दिया जाता था, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहत के जमाने में लगान बढ़ा दिया। लोग रोटी की खातिर अपने बच्चे बेचने लगे। सिर्फ मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान ने फ्रांस की तकनीकी मुआवनत से कंपनी को हकीकी बड़ी मज़ाहमत की और कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी, मगर हिंद ही के दीगर हुक्मरानों को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया गया। जब 1799 को कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले को टीपू की हलाकत की खबर सुनाई गई तो उसने अपना ग्लास हवा में बुलंद करते हुए कहा कि आज मैं हिंद की लाश पर जश्न मना रहा हूँ। लॉर्ड वेल्सले ही के दौर में कंपनी जंगी कामयाबियों के बावजूद माली मसाइल का शिकार होना शुरू हो गई थी। उनका कर्ज 3 करोड़ पाउंड से बढ़ चुका था। कंपनी के डायरेक्टर ने हुकूमत को वेल्सले की फजूल खर्चियों पर खत लिखा और उन्हें बरतानिया वापस बुला लिया गया। सन 1813 में बरतानवी पार्लियामान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंद में तिजारत पर इजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। विलियम डलरेम्पल अपनी किताब द इनाकी द रिलेंटलेस राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं कि ये तारीख की एक मुनफरिद मिसाल है, जिसमें 18वीं सदी के वस्त में एक निजी कंपनी ने अपनी जमीनी फौज और बहरिया की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक पूरी कौम को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय कायम किए, रेल चलाई, मगर नाक़दीन का कहना है कि इन मंसूबों से अवाम को तो सफरी ज़राए मयसर आए, लेकिन असल मकसद कॉटन, सिल्क, अफ्यून, शक्कर और मसालों की तिजारत को फरोग देना था। 1835 के एक एक्ट के तहत अंग्रेजी जुबान और अदब के फरोग के लिए रकूम मुख्तस की गई। 1857 की जंगी आज़ादी, जिसे कंपनी के मुताबिक बगावत तस्वर किया जाता है, इसे कंपनी ने हजारों अफराद को बाजारों और सड़कों पर लटकाकर और कत्ल करके कुचल दिया। ये बरतानवी नौ आबादी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। जंग आज़ादी के बाद अगले बरस 1 नवंबर को बरतानवी मलका विक्टोरिया ने कंपनी के इख्तियारात खत्म करके इंतजाम बराह रास्त संभाल लिया और कंपनी की फौज को बरतानवी फौज में जम करके उसकी बहरिया खत्म कर दी। लॉर्ड मैकाले के मुताबिक कंपनी शुरू दिन से तिजारत के साथ सियासत में भी मुलव्विस रही। ताहम कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। इसी साल बरतानवी अखबार द टाइम्स की 2 जनवरी की अशात में लिखा, इसने बनी नौ इंसान की तारीख में ऐसा काम सर अंजाम दिया जिसकी किसी और कंपनी ने ना तो कोशिश की है और ना ही मुमकिन है आने वाले बरसों में कर सके। अब हिंद बराह रास्त ताज बरतानिया के ज़ेरे नगीं था।